نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی وصدق رسولہ النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ الفتح سے سورہ فتح کی آخری آیہ مقدسہ، اس کا پہلا حصہ آیہ مقدسہ نمبر 29 ہے۔ پہلا حصہ چھوٹا سا حصہ جس میں آقا علیہ السلام کا ذکر خیر ہے، اللہ نے خود فرمایا۔ تلاوت کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے بارے میں اللہ نے سورۃ احزاب آیہ مقدسہ نمبر 40 اور مرزائیوں کے مطابق 41 ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت پر پابندی جو لگائی، آپ کو ختم نبوت فرمایا، ختم نبوت کے تاج پر سرفراز فرمایا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہلانے والے ہی اس آیہ مقدسہ کے مخالف ہو گئے، خلاف ہو گئے، اور بعد میں کئی جن کے نطفے کا پتہ ہی نہیں، جس کو قرآن پاک نے کہا عتل بعد ذالک زنیم، وہ نبی بن بیٹھے، خود اپنی عبارتوں سے پکڑے جاتے ہیں، اور پھر ان کے ماننے والے ان کی لعنت کمائی ہوئی کو دھونے بیٹھ جاتی ہیں، دھونے، جس طرح مرزا غلام احمد قادیانی کی لعنت کو اس کے آج کل کے نئی نسل دھونے کی کوشش کر رہی، دھونے کی۔ پہلے میں آپ کو تھوڑا سا آج کی نسل کا ایک چہرہ دکھا لوں، یا ان کا ایک اقتباس آپ سب کے سامنے پیش کر دوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ یہ میں سنا اس لیے رہا ہوں کہ تاکہ آپ یہ نہ کہیں کہ مفتی امانت علی یہ غلط بیانی کر رہا ہے، کیونکہ یہ بھی خود بھی غلط بیانی کرتے ہیں نا، تو پھر ہمارا نام لیتے ہیں، غلط بیانی خود کرتی ہیں۔ چلو یہ سن لو پہلے، بعد میں کرتے ہیں بات۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو لیا جاتا ہے۔ یہ آپ لوگوں کی طرف سے اعتراض ہے اسی کے اوپر جن کا بھائی دلیل مانتے ہیں، اور جو صفحہ آپ نے پیش کیا ہے نا، اس سے وہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ وہاں پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد نہ لے کر جماعت احمدیہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مراد لیتی ہے۔ بلکہ کلیمۃ الفصل کے اندر صفحہ نمبر
تمام رسول بھی شامل ہیں۔ اب دیکھیے اعتراض کیا تھا؟ اعتراض یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہٹا کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مراد لیا جاتا ہے، یہ اعتراض تھا۔ جبکہ وہ خود اس چیز کا ذکر کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس میں تمام انبیاء شامل ہیں۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ وجہ یہی ہے کہ آپ دیگر اقوام کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں، ہر قوم کسی نہ کسی 1، 2، 5، 10 یا 50، 60 انبیاء کے منکر ضرور ہے، ٹھیک ہے، وہ مانتے ہی نہیں ہے نبی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک ایسے نبی ہیں کہ جن کے آنے کے بعد جو ہے نا وہ تمام انبیاء کے اوپر ایمان لے کر آنا پڑتا ہے۔ تو اس چیز کو بتا رہے ہیں کہ یہ رسول ہے کہ جس شخص نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانا، اس شخص نے تمام انبیاء کا اقرار کیا، اس نے کسی نبی کا انکار نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ چیز اسلام کی تعلیم کے اندر ہے کہ تمام انبیاء کے اوپر ایمان لے کر آنا ہے۔ یہ ان کے کہنے کا مطلب ہے، نہ کہ یہ کہنے کا مطلب ہے جیسا کہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کلمے سے نہیں، ان کی جگہ مراد جو ہے نا وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو لیا جاتا ہے۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسا کہ ہمارا آج کا موضوع بھی ہے اور اسی چیز کو ہم جو ہے یہاں پر ڈسکس کر رہے ہیں کہ اگر فی الواقع بات ویسی ہی ہے ضیاء رسول صاحب جیسا کہ آپ نے سمجھا ہے اور یہاں پر آ کر تاثر دینے کی کوشش کی ہے، تو پھر کیا وجہ ہے آپ ان چیزوں کو عام ہونے نہیں دیتے؟ کیا عمل صرف آپ کے پاس ہی ہے؟ کیا علم صرف آپ کے پاس ہی ہے؟ کیا یہ عبارتیں پڑھ کر صرف آپ ہی سمجھنے کا حق رکھتے ہیں، یا عوام کو بھی عقل ہے، یا عوام بھی علم رکھتی ہے، یا ان کو بھی اتنی سمجھ ہے کہ وہ اس عبارت کو دیکھ کر سمجھ لیں گے کہ کیا اس کا مطلب ہے؟ یقیناً آپ کا جواب ہاں میں ہوگا کہ ان کو بھی عقل ہے، ان کو بھی علم ہے۔ تو کیوں آپ منظر نہیں ہمارا آج کا موضوع؟ اور جیسے کہ جمیل اللہ بھائی نے بھی کہا ہے کہ وہ جو شعر ہے آپ کے جنم ختم نبوت کے امیر آپ مانتے ہیں ان کو، پیر مہر علی شاہ گولڈروی صاحب کو، ان کا ایک شعر ہے کہ مہر علی ہے حب نبی اور حب نبی ہے مہر علی، یعنی مہر علی سے پیر مہر علی شاہ سے محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیر مہر علی شاہ سے محبت ہے۔ لہمہ کا لہمہ جسم کا جسمی فرق نہیں مابین کیا، میرے وجود میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں درمیان میں کوئی فرق نہیں، دونوں ہی۔ لو جی، میں نے ان کا اقتباس آپ کو سنا دیا۔ آج کل یہ ٹریفک چلا کر نا اپنی ویڈیو کے اندر کوئی ادھر کار بھاگ رہی ہے، کوئی ادھر بھاگ رہی ہے، تو وہ دکھا رہے ہیں، اپنی شکل نہیں دکھاتے۔ کہ شکل دکھانے کے قابل ہو تو دکھائیں۔ اور جرلہ ہے ان کا نبوت کو جاری رکھنے والا جرلہ، اس نے ان کو بتایا ہے ایک شعر بھی، اور کلمہ شریف پڑھ رہے ہیں نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، یہ پڑھ رسول اللہ۔ اب علمی حیثیت تو ان کی دیکھیں نا آپ، پہلے تو قرآن پاک میں لفظ محمد الرسول اللہ، اور یہ کلمہ بھی غلط پڑھ رہی ہے۔ پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں دوبارہ پھر سنا دوں گا آخر میں، میری بات آپ سمجھ لیں، یہ پڑھ رہے ہیں۔ اگلی بات، میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا، میرے علی ہے حب نبی ہے میرے علی، کہ حضرت علی دے نال محبت، حضرت علی کے ساتھ محبت نبی کے ساتھ محبت ہے، اور نبی کے ساتھ محبت علی کے ساتھ محبت ہے، کیونکہ حدیث پاک ان کے آگے حدیث پاک بیان کی میر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے۔ علی کی محبت، میر کا معنی محبت ہوتا نا، مہر علی ہے مہر نبی، اور مہر نبی ہے مہر علی۔ آگے حدیث پاک ہے، حضرت میر علی شاہ صاحب نے اپنے شعروں میں حدیث پاک کوڈ فرمائی ہے، لحموں کا لحمی، اے علی تو میرا گوشت میں تیرا گوشت، لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، تو میرا جسم میں تیرا جسم۔ یہ نبی علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، نزہۃ المجالس نے بیان کی ہے۔ اب اسی حدیث پاک کا
ترجمہ مہر علی شاہ صاحب نے پنجابی میں ان کا قدرتی طور پہ نام ایسا ہے مہر علی ہے، یہ پڑھ رہا تھا نعوذ باللہ من ذالک، یہ بھی غلط پڑھتا ہے لحمہ کا لحمی، لحمہ کا لحمی، جسمہ کا جسمی، اگر لفظ لحمو کا لحمی، لحمو کا لحمی، جسموں کا جسمی، اب علمی حیثیت دوسرے کو بتا رہا ہے، عوام بھی بڑی جانتی ہے، عوام صرف مرزائیوں کی جانتی ہے کہ ان کے پاس بہت علم ہے اور ہر کام میں خدا کی لعنت لیتے ہیں۔ وہ حدیث پاک کا ترجمہ مہر علی شاہ صاحب نے کیا ہے، مہر علی ہے حب نبی، حضرت علی کی محبت نبی علیہ السلام کی محبت، حب نبی ہے مہر علی، اور نبی کی محبت علی کی محبت۔ پھر حدیث پاک بیان فرمائیے، جسموں کا جسمی، محبوب نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی تیرا جسم میرا جسم، لحموں کا لحمی، تیرا خون میرا خون۔ آپ خون کے لحاظ سے بھی حضرت علی کا اور حضرت علی کے والد اور حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ دونوں سگے بھائی ہیں، خون بھی ایک ہے، جسم بھی ایک ہے، دادا بھی ایک ہے، پردادا بھی ایک ہے۔ ابو طالب نبی علیہ السلام کے چچا گنے جاتے ہیں، عام گنے جاتے ہیں تایا۔ اپنی زبان میں ہم اپنی پنجابی میں یا اپنی اس لینگویج کے حساب سے دیکھیں تو ابو طالب نبی علیہ السلام کے تایا ہیں، تایا، ہم انہوں کو چچا کہتے ہیں کیونکہ سب سے چھوٹے حضرت عبداللہ ہیں، سب سے چھوٹے بیٹے عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے کون ہیں؟ عبداللہ، اور عبداللہ چھوٹے ہیں، اس سے لحاظ سے ہم اپنی زبان میں پنجابی میں اردو میں تایا کہتے ہیں، تایا ابو، لیکن عربی میں عمی کہتے ہیں، عین میم عم۔ اب تاکہ لوگ یہ نہ کہیں، تاکہ لوگ گدھے قسم کے لوگ، جیل قسم کے لوگ یہ نہ کہیں کہ مہر علی اپنی بات کر رہا ہے، نہیں، آگے حدیث کوڈ کر کے یہ واضح کر دیا کہ میں اپنی بات نہیں کر رہا۔ جو نبی کی محبت رکھتا ہے وہ علی کی محبت رکھتا ہے، جو علی کی محبت رکھتا ہے وہ نبی کی محبت رکھتا ہے، اور علی جو ہے وہ میرا جسم ہے، میں اس کا جسم ہوں، لحموں کا لحمی، وہ میرا خون ہے نہ، وہ میرا جسم ہے، جسموں کا جسمی، وہ میرا خون ہے، میں اس کا خون ہوں، وہ میرا اپنا علی میرا خون ہے، میں اس کا خون ہوں، وہ میرا جسم ہے، میں اس کا جسم ہوں۔ اب حدیث پاک کوڈ کر دی تاکہ ان جیسے لعین گدھوں کو، جن کو ترجمہ نہیں آتا، جن کو صحیح مفہوم کا پتہ ہی نہیں، جنہوں نے پڑھنا ہے لحمہ کا لحمی، جسمہ کا جسمی، اور پہلا کلمہ بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اے حدیث اپنا کلمہ پڑھنے والے، اپنا کلمہ دوبارہ سن، تجھے تو ابھی پہلا کلمہ نہیں آتا اور تو نے یوٹیوب پہ اپنا چینل چلا دیا، تیرا چینل بڑا چل گیا، مسلمانوں کے خلاف تیرا چینل بڑا فالو کر رہے ہیں۔ جس کو یہ نہیں پتا کہ رسول اللہ یا رسول اللہ ہے، اس کے علم کی حیثیت کیا ہوگی، اس کے علم کی حیثیت کیا ہوگی۔ اب آپ لوگ سوچیں کہ جس آدمی کو پہلا کلمہ پڑھنا صحیح نہیں آتا، رمان ملک کی طرح، ہمارے ایم پی ایم این اے کی طرح پہلا کلمہ صحیح پڑھنا نہیں آتا، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے منکر ہیں اور غلام احمد قادیانی کو اپنا نبی مانتے ہیں۔ قادیانی نے اپنے، چلو شکر ہے یہ تو تم مان گئے ہو کہ اس نے لکھا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد میں ہوں، تو رسول اللہ سے مراد سارے رسول ہیں، محمد رسول اللہ سے سارے مراد نہیں۔
جب نام آ گیا نبی علیہ السلام کا تو پھر صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کے ہیں، پہلے ہو گئے۔ یہ بات قرآن پاک کے سورۃ نحل میں اللہ نے قسم کھا کے اٹھائی ہے کہ تمام رسول آپ سے پہلے یا رسول اللہ ہو گئے ہیں۔ قسم اللہ اٹھائے اور تم اس قسم کا اعتبار نہ کرو، اور مرزائیو پھر تمہاری جہالت، تمہیں پہلا کلمہ پڑھنا نہیں آتا، پہلا کلمہ تمہیں آتا نہیں، وہ پڑھ جس طرح وہ نا جس کا جلالہ کا تو نام لے رہا ہے وہ پڑھتا ہے نحمد و نصلی، ہے لفظ نوصلی، نون کے اوپر پیش ہے، نحمد و نصلی وہ پڑھتا ہے نصلی۔ اس طرح تو نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب بڑا چینل چلانا سوکھا ہے، علم اور چیز ہے، علم اور ہے، اس پتہ نہیں کس نے تجھے کہا کہ تم وہ بات وہ صحیح کر رہا ہے، وہ کہ تم محمد رسول اللہ سے مراد کانا لیتے ہو، گوما لیتے ہو، وہ کانا نہیں مراد، یہاں آقا علیہ السلام کی ذات ہی مراد ہے، کوئی اور کانا کونا یہاں محمد نہیں مان سکتا، وہ غلام ہے، غلام، اور گوما کھانا گوما ہی ہے، وہ جو رنڈی باز ہے تمہارا نبی، بات وہ لکھی ہوئی ہے، اب اس سے تم کیسے بھاگ سکتے ہو؟ جو تو لکھی ہوئی ہے وہ نہیں بھاگ سکتی، قطعاً نہیں بھاگ سکتی۔ تمہارے خدا کے تمہارے وہ نبی کے سامنے تو عورتیں ننگی نہاتی تھیں، اسے نظر بھی نہیں آتا تھا، یعنی وہ ایک آنکھ جو ہے نا، ایک آنکھ سے ہر ایک کو دیکھتا تھا، کوئی ننگا ہوتا تھا، کوئی جسم کپڑے پہنا ہوتا تھا، صرف ایک آنکھ سے دیکھتا تھا، دوسری آنکھ ویسے ہی بند تھی۔ اب اپنی بات کرو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد صرف آقا علیہ السلام کی ذات ہے، کسی کو مراد نہیں دیا جا سکتا، تمام رسول بھی مراد نہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو بنایا تو ابراہیم خلیل اللہ بنایا، اسماعیل کو بنایا تو اسماعیل ذبیح اللہ بنایا، موسیٰ کو بنایا تو موسیٰ کلیم اللہ بنایا، عیسیٰ کو بنایا تو عیسیٰ روح اللہ بنایا، آدم کو بنایا آدم صفی اللہ بنایا، نوح کو بنایا تو نوح نجی اللہ بنایا۔ یہ سارے انبیاء کو اللہ نے علیحدہ علیحدہ تخلص عطا فرمائے، اور جب رسول اللہ کی باری آئے تو آقا علیہ السلام کو اللہ نے محمد الرسول اللہ بنایا۔ سارے نبی مراد ہو سکتی ہیں، سارے نبی مراد ہو سکتی ہیں، انبیاء تو سارے آئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے اٹھایا ہے، قسم اٹھائیے، سورۃ نحل نکال اور پڑھ، بے ایمان تو تم نے رہنا ہی ہے، تم نے بے ایمان تو رہنا ہے، ایماندار تو بننا نہیں، لیکن آیات مقدسات کا علم تو تمہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کے بھی کہا ہے، وَتَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ۔ اللہ کہہ رہا ہے مجھے اپنی ذات کی قسم، مجھے اللہ کی قسم، اللہ خود اللہ کی قسم کھا رہا ہے، تاللہ، کوئی بندہ نہیں کھا رہا، کوئی نبی علیہ السلام قسم نہیں کھا رہے، خود اللہ کھا رہا ہے۔ لقد ارسلنا، تاللہ، قسم ہے اللہ کی، قسم ہے اللہ کی، لقد ارسلنا، ضرور بھیجے ہم نے تمام امتوں کی طرف رسول، تمام امتوں کی طرف نبی، تمام امتوں کی طرف رسول بھیجے، من قبل کا، آپ سے پہلے، نبی علیہ السلام سے پہلے آئے ہیں، اور جب تمام رسول بھیج دیے تو اللہ نے فرمایا وَجَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ، میرا محبوب آ گیا اور اس نے تمام رسولوں کی تصدیق کر دی۔ اب کوئی اس سے گوما مراد لے، اس سے کوئی کانا مراد لے کہ محمد الرسول اللہ سے مراد، محمد الرسول اللہ سے مراد میں ہوں، تو اب بولو کون جھوٹا ہے؟ تم عبارت مان گئے ہو نا، یہ عبارت ہے نا تمہاری، اور یہ ہمارا مان جانا ہماری جیت ہے اور تمہاری ہار ہے۔ یہ تمہارا مان جانا کہ ہمارے نبی نے، لعنتی نبی نے، مردود نبی نے، گومے نے، کانے نے یہ اعتراف کیا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ میں محمد رسول اللہ مراد میں ہوں، اور تمہارا مان جانا تمہاری ہار ہے، اور ہم مسلمانوں کی اس میں جیت ہے۔
اور اللہ تعالیٰ قسم اپنی قسم کھا رہا ہے، خدا اپنی قسم کھا رہا ہے، تاللہ قسم اللہ کہہ رہا ہے، قسم اللہ کی، لقد ارسلنا ضرور بھیجے ہم نے الی امم تمام امتوں کی طرف رسول من قبلی کا آپ سے پہلے بھیجے، بعد کا تو ذکر ہی نہیں، بعد کا ذکر تو تم لے کے بیٹھ کے ہو کسی ضدی اور گدھے انسان کی طرح، جنہیں عقل نہ ہو، جنہیں شعور نہ ہو۔ اتنی وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لقد ارسلنا الی امم، لقد ارسلنا الی امم من قبلی کا، آپ سے پہلے ہم نے تمام امتوں کی طرف رسول بھیجے، اور ان امتوں کے اندر شیطان نے ان کے کام مزین کر دیے کہ تم نے رسولوں کی بات کو ماننا نہیں، جس طرح تم نہیں مان رہے تو ہم اپنے نبی کی بات کچھ نہ کچھ تھوڑی، ہاں یہ تو ہے کہ محمد رسول اللہ ہمارے نبی نے کہا ہے، اس سے مراد میں ہوں، کیوں مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کوئی مراد نہیں لیا کہ رسول اللہ سے مراد ابراہیم خلیل اللہ ہے، محمد سے مراد محمد رسول اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہیں، وہ مراد محمد رسول اللہ نہیں مان سکتے، ایسے جھوٹ بولتے ہو۔ تمام رسول جو ہیں، جس محمد رسول اللہ سے مراد تمام رسول ہیں، تمام رسول کیسے ہیں؟ محمد رسول اللہ ہیں، احمد رسول اللہ ہیں، جن کو محمد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، احمد آسمانوں پہ ان کا نام ہے، زمین پہ محمد ہے، وہی آقا علیہ السلام ہیں، آخری نبی ہیں۔ اور میں ان کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اتنے جاہل ہیں کہ جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ لحموں کا لحمی حدیث ہے، جسموں کا جسمی حدیث ہے، لحموں کا لحمی حدیث ہے، جسموں کا جسمی حدیث ہے۔ حضرت علی کی شان میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، میرے لیے نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، تم پڑھو گے ایسے ہی پڑھو گے نا، کیونکہ تمہیں پتہ ہی نہیں، جہل تم ہو، ساری عوام تمہاری جہل ہے، عوام بڑی تمہاری ہے، ساری عوام قادیانیوں کی جتنی عوام ہے ساری جہل ہے، اور تمہارا اپنا پڑھنا ہی سمجھ پتہ لگ رہا ہے، چل رہا ہے نا تمہارے پڑھنے سے۔ محمد الرسول اللہ، لاکھ لعنت تمہارے کلمے پڑھنے پر بھی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ پہلے قرآن پاک تو سیکھو، قرآن پاک تو تمہیں آئے، لحمہ کا لحمی، جسمہ کا جسمی، لاکھ لعنت تمہارے حضرت میر علی شاہ صاحب کے شعر پڑھنے پر بھی، اور جو انہوں نے شعر میں حدیث پاک اپنا پڑھی ہے، تمہیں تو پتہ ہی نہیں، یہ تمہارا علم ہے۔ اسی طرح تمہاری عوام کا جو تمہارا چینل سن رہے ہیں، ان کا بھی اسی طرح کا علم ہے۔ میری بات سب لوگ سمجھ چکے ہیں، اور آج کا درس میرا اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آقا علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے، اور صحیح قرآن مجید ادائیگی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زبر زیر کو دیکھ کے پڑھیں، جس طرح یہ مرزائی پڑھتی ہے نا، نہ گدوں کو پتہ ہے زبر ہے، نہ پتہ زیر ہے، نہ پتہ پیش ہے محمد الرسول اللہ، تو یہ پڑھ رہا ہے رسول اللہ، یہ شرم کرو، جر اللہ و جر اللہ، نحمدہ و نصلی، وہ پڑھ رہا ہے نسلی، نون کو زبر پڑھ جاتا ہے، نسلی، نحمدہ و نسلی۔ یہ ہے تمہارا علم، جو خطبہ پڑھنا تمہیں آتا نہیں، نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھنا آتا نہیں، اس لیے تو غلط ہے، تم نے غلط نبی کو نبی مانا ہے نا، اس لیے تمہیں پہلا کلمہ ہی صحیح نہیں آتا۔ رحمان والا کو قرآن شریف نہ آئی، تمہیں پہلا کلمہ نہ آیا، خدا کی لعنت تم پر۔ آیا بڑے یوٹیوب پہ چینل کھول کے بیٹھ گئے ہیں، تو سارے مارتے اپنے غلطیاں مارتے رہتے، تمہیں پڑھنا ہی نہیں آتا، تو شرم کرو، کوئی پہلے سیکھ لو۔ یہی تو میں بار بار کہہ رہا ہوں۔ اور اپنے مرزے کی اس کا نام ہے مسرور کو، اس کو کہو گدھے کے بچے کو کہ اپنا کوئی ہمیں قاری دے دے، اچھا جو تو سکھائے، قرآن پاک سکھائے، کو کلمہ سکھا دے، کلمے تمہیں آتے نہیں، بڑے عالم بن بیٹھے ہو۔ عوام بھی بڑا علم جانتی ہے، عوام بھی، وہ تمہاری عوام یہی ہے، قادیانیوں کی عوام بھی ایسی جہل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے اور عمل پر پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں دوبارہ آپ کو اس لیے آ کر پہ پھر سنا رہا ہوں کہ تم خیال کر لو کہ یہ غلط پڑھتے ہیں کہ صحیح۔ غلام احمد قادری علیہ السلام کو لیا جاتا ہے، یہ عام لوگوں
رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب دیکھیے اعتراض کیا تھا؟ اعتراض یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہٹا کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مراد لیا جاتا ہے. یہ اعتراض تھا، جبکہ وہ خود اس چیز کا ذکر کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس میں تمام انبیاء شامل ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تمام انبیاء شامل ہے. کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں، ہر قوم کسی نہ کسی 1، 2، 5، 10 یا 50، 60 انبیاء کے منکر ضرور ہے. ٹھیک ہے، وہ مانتے ہی نہیں ہے نبی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک ایسے نبی ہیں کہ جن کے آنے کے بعد جو ہے نا وہ تمام انبیاء کے اوپر ایمان لے کر آنا پڑتا ہے. تو اس چیز کو بتا رہے ہیں کہ یہ کہ جس شخص نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانا، اس شخص نے تمام انبیاء کا اقرار کیا، اس نے کسی نبی کا انکار نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ یہ چیز اسلام کی تعلیم کے اندر ہے کہ تمام انبیاء کے اوپر ایمان لے کر آنا ہے. یہ ان کے کہنے کا مطلب ہے، تاکہ یہ کہنے کا مطلب ہے جیسے کہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کلمے سے نہیں، ان کی جگہ مراد جو ہے نا وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو لیا جاتا ہے. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ جیسا کہ ہمارا آج کا موضوع بھی ہے اور اسی چیز کو ہم جو ہے یہاں پر ڈسکس کر رہے ہیں کہ اگر فی الواقع بات ویسی ہی ہے ضیاء رسول صاحب جیسا کہ آپ نے سمجھا ہے اور یہاں پر آ کر تاثر دینے کی کوشش کی ہے، تو پھر کیا وجہ ہے آپ ان چیزوں کو عام ہونے نہیں دیتے؟ یا عمل صرف آپ کے پاس ہی ہے؟ یا علم صرف آپ کے پاس ہی ہے؟ یا یہ عبارتیں پڑھ کر صرف آپ ہی سمجھنے کا حق رکھتے ہیں؟ یا عوام کو بھی عقل ہے؟ یا عوام بھی علم رکھتی ہے؟ یا ان کو بھی اتنی سمجھ ہے کہ وہ اس عبارت کو دیکھ کر سمجھ لیں گے کہ کیا اس کا مطلب ہے؟ یقیناً آپ کا جواب ہاں میں ہوگا کہ ان کو بھی عقل ہے، ان کو بھی علم ہے. تو کیوں آپ منظر ہے ہمارا آج کا موضوع. اور جیسے کہ جیب اللہ بھائی نے بھی کہا ہے کہ وہ جو شعر ہے آپ کے جنم ختم نبوت کے امیر آپ مانتے ہیں ان کو، پیر مہر علی شاہ گولڈروی صاحب کو، ان کا ایک شعر ہے کہ مہر علی ہے حب نبی اور حب نبی ہے مہر علی. یعنی مہر علی سے پیر مہر علی شاہ سے محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیر مہر علی شاہ سے محبت ہے. لحمہ کا لحمہ جسم کا جسمی فرق نہیں ماں بہن کیا، لحمہ کا لحمی جسمہ کا جسمی. صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں درمیان میں کوئی فرق نہیں، دونوں ایک ہی ہیں. تو یہ وہ شعر تھا جس کی تعریف کی جیب بھائی نے تو میں نے پڑھ دیا. یہ شعر جیب بھائی کو نہیں آتا. اب آپ نے علمی حیثیت تو ان کی سماعت فرما لی ہے نا، یہی ان کی علمی حیثیت ہے، یہی ان کی علمی حیثیت ہے. کچھ پتہ نہیں، نبی علیہ السلام کا کلمہ بھی پڑھا تو وہ بھی صحیح نہیں، لا الہ الا اللہ ہو محمد الرسول اللہ، نعوذ باللہ من ذالک. اب اسے نہیں پتا میں نے زبر لگائی تو کتنا معنی غلط ہو گیا. قرآن پاک میں بھی محمد الرسول اللہ ہے، لام کے اوپر پیش ہے. سورہ فتح آیا نمبر 29، آخری آیا سورہ فتح کی، 26واں پارہ. اور جو قرآن پاک کے الفاظ کو بھی صحیح نہ جانتا ہو اور نبی علیہ السلام کی حدیث کو بھی نہ جانتا ہو، مہر علی شاہ کا نام اسے پتا تھا، انہیں ترجمہ بھی وہی کر دیا، مہر علی ہے حب نبی، حب علی ہے مہر نبی، جسموں کا جسمی، لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی. شعر بڑھائی اور شعر بھی صحیح پڑھنا نہ آیا. اوپر سے دوسرا وبال ان کے اوپر یہ ہے کہ شعر پڑھنا بھی نہ آیا. یہ اتنے بڑے عالم ہیں مرزئی، یہ اتنے بڑے عالم ہیں مربی، یہ پتہ نہیں کہ میم کے اوپر پیش پڑھنی ہے کہ زبر پڑھنی ہے. لحمہ کا لحمی، جسمہ کا جسمی، لحمہ کا لحمی، جسمہ کا جسمی، اور نعوذ باللہ پڑھنا بڑا جلدی آ گیا. وہ تو آقا علیہ السلام کی حدیث بیان کر رہے ہیں حضرت مہر علی شاہ صاحب اپنے شعر میں، لیکن گدھوں کو کیا پتا، بے وقوفوں کو کیا پتا. میری بات کافی سمجھ آ گئی، میں نے دوبارہ اس لیے سنایا ہے تاکہ آپ سوچیں کہ یہ بالکل غلط پڑھتے ہیں. اور جو اعتراف کر چکے ہیں کہ ان غلام محمد قادیانی نے کہا محمد رسول اللہ سے میں مراد ہوں، وہ اعتراف کر چکے ہیں، لیکن ماننا نہیں. لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین.
نیک لوگوں کے لیے، نبی علیہ السلام کے غلاموں کے لیے۔ جزاکم اللہ تعالی فی الدارین و احسن الجزاء وما علینا الا البلاغ المبین۔